آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، وہ نماز کا طریقہ جو ہر مسلمان مرد اور عورت پر سیکھنا فرض ہے، اور اسلام میں 5 فرضوں میں سے ایک فرض نماز بھی ہے۔ اسی لیے نماز کا طریقہ ہم سیکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دنیا میں ہر مسلمان مرد اور عورت پر قرآن میں نماز فرض کی گئی ہے۔ نماز کو جو بھی مسلمان نہیں پڑھتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں سے خالی ہے، اسی لیے سبھی کو 5 وقتہ نماز پڑھنا چاہیے۔ لیکن بہت سے لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں پتا ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم وہی طریقہ بتائیں گے۔ نیت کیسے کرنا ہے، آپ کو کیا پڑھنا ہے نماز میں، ٹوٹل بتاؤں گا، لیکن آپ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ آپ لوگ ویڈیو کو ادھورا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ آپ ادھورا گیان لے کر کیا کریں گے؟ کیا آپ کی نماز صحیح ڈھنگ سے قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ بھائی آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں نماز میں کیا کیا پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ تو ہم ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے ہم اپنے مین ٹاپک پر چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ نماز کیا ہے۔ نماز شبد صلاۃ عربی شبد ہے، قرآن شریف میں بار بار اس شبد کا استعمال ہوا ہے۔ نماز ہر وہ آدمی جس نے کلمہ پڑھا ہے اور اس کی عمر 7 سال سے زیادہ ہے اس پر فرض ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان نماز کو دنیا کے کاموں کے لیے چھوڑتا ہے تو وہ سب سے بڑا گنہگار ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ نماز یا تو 2 رکعت کی ہوتی ہے یا تو 3 یا 4 رکعت کی۔ ایک رکعت میں ایک قیام، بہت ہی باریکی سے اور غور و فکر لگا کے سنیے گا۔ ایک رکعت میں ایک قیام یعنی کھڑا ہونا، ایک رکوع اور 2 سجدے ہوتے ہیں۔ نماز کا طریقہ کچھ اس طریقے سے ہے جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ نماز کے لیے قبلہ رخ ہو کر نماز کے ارادے کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیجئے۔ ارادہ اسی کو کہتے ہیں جو نیت کی جاتی ہے، لیکن دل میں ارادہ ہونا چاہیے۔ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، نماز کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کے دل میں ارادہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیے۔ آپ کو جو بھی ثنا آتا ہو وہ ثنا پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن زیادہ مشہور و معروف ثنا یہی ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ جو الحمدللہ کو ہی کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورہ ملائیں، لیکن سورہ فاتحہ ہر نماز میں ہر رکعت میں سب سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد ہی کوئی سورت ملایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد اللہ کی تسبیح بیان کریں، جو آپ اس الفاظ میں بھی کر سکتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 یا 5 یا 7 یا 21 مرتبہ یا اس سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد ربنا ولک الحمد کہہ کر آپ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں پھر سے اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے۔ آپ جو اس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں، سبحان ربی العالی، ہاں بھی آپ 7 یا 3 یا 21 یا اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھیں گے، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتایا، ایک رکعت میں ایک قیام، ایک رکوع اور 2 سجدے ہوتے ہیں، تو آپ 2 سجدے کریں گے۔ اس کے بعد اگر آپ 2 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور سیم پروسیس جو پیچھے آپ نے پڑھا وہی مطلب دوبارہ آپ پڑھیں گے۔ جیسے جیسے آپ نے کیا تھا پہلی رکعت کے لیے وہی طریقہ اپنائیں گے دوسری رکعت کے لیے۔ فرق بس اتنا ہے کہ آپ نے جب سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملایا تھا تو اس کے بعد وہ سورہ نہیں ملانا ہے، کوئی دوسرا سورہ ملانا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ 4 رکعت 3 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اگر 2 رکعت کی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ تشہد میں بیٹھ جائیں گے۔ 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھ کر آپ التحیات پڑھیں گے، جو کچھ اس طریقے سے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد واشہد ان
محمدا عبده ورسوله. اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کے بعد دعائے معصور. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اگر آپ کو کوئی اور دعا یاد ہے تو آپ وہ دعا پڑھ سکتے ہیں. مطلب کوئی بھی ایسی دعا جو قرآن سورہ سے ہٹ کر ہو, وہ دعا قرآن میں نہ ہو. اور یہ بھی یاد رہے دعا عربی میں ہونا چاہیے. اس طرح سے 2 رکعت نماز پڑھ کر آپ سلام پھیر سکتے ہیں. داہنی طرف السلام علیکم رحمۃ اللہ سلام پھیریں, پھر بائیں طرف السلام علیکم رحمۃ اللہ سلام پھیریں. تو نماز ہر مسلمان پر فرض ہے. نماز پڑھنے کے لیے نیت سب سے اول چیز ہے جو مکمل ہونی چاہیے. نماز میں سب سے پہلے نیت کی جاتی ہے. میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کے دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہو. پھر سورہ فاتحہ, کوئی آیت اور پھر رکوع میں چلے جاتے ہیں. نیت بہت ہی آسان کیونکہ یہ سبھی نماز میں ایک جیسی ہوتی ہے, کچھ زیادہ انتر نہیں. تو چلیے ہم جانتے ہیں وہ نیت. مان لیجیے آپ نے فجر کی 2 رکعت نماز سنت پڑھ رہے ہیں, تو نیت کس طریقے سے کریں گے؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی سنت رسول پاک کے واسطے اللہ تعالیٰ کے محمدہ طرف کعبہ شریف کے. اللہ اکبر. اگر آپ ایک نیت یاد کر لیتے ہیں کسی نماز کا نیت, تو آپ اسی نیت کے ذریعے کسی بھی نماز کو آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ ارادہ کر سکتے ہیں. تو چلیے ہم جان لیتے ہیں وہ کیسے. تو نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی سنت. اگر آپ فجر کی فرض پڑھنا چاہتے ہیں تو فجر کی سنت کی جگہ فرض لگائیں گے. جیسے نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی فرض, وہاں پہ سنت تھا, یہاں پہ فرض لگا دیا. فجر کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ کی محمد طرف کعبہ شریف کی. اللہ اکبر. وہی مان لیجیے آپ نے ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں, کس طریقے سے نیت کرنا ہے. تو مان لیجیے آپ نے ظہر کی نیت کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی فرض یا سنت. مان لیجیے میں فرض کا کرنا چاہتا ہوں. نیت کی میں نے 4 رکعت نماز ظہر کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ کی. اگر آپ سنت پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی سنت رسول اللہ کے واسطے اللہ تعالیٰ کے محمد طرف کعبہ شریف کے. اللہ اکبر. بس آپ ایک نیت یاد کر لیجیے. اس کے بعد فجر کی جگہ سنت لگائیں گے, سنت کی جگہ فرض لگائیں گے. اگر ظہر ہے تو ظہر کی جگہ ظہر کے بجائے اگر عصر پڑھ رہے ہیں تو عصر لگا دیں گے, عشاء پڑھ رہے ہیں تو عشاء لگا دیں گے, فجر پڑھ رہے ہیں تو فجر لگا دیں گے. بس آپ ایک نیت یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو پوری نیت یاد ہو جائے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا, کیونکہ آپ کو سمپل اور سرل بھاشا میں بتایا گیا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو شیئر ضرور کرنا, کیونکہ آپ کے ذریعے کوئی اور سیکھے تو آپ کو اور بھی زیادہ ثواب ملے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب